سورہ زلزال۔ جب زمین پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی اور اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی اور وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی، اس روز لوگ متفرق حالات میں پلٹیں گے۔ پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ سورہ عادیات۔ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے اور مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے، تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب خبروں میں جو کچھ ہے نکال لیا جائے گا اور سینوں میں جو کچھ ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آل انڈیا تحریک امن و سلامتی فاؤنڈیشن کی چینل میں آپ کا ویلکم اور خوش آمدید ہے۔ اللہ رب العالمین کا بے پناہ فضل و کرم ہے، اس کا شکر ہے اس مالک کائنات کا جو اللہ اپنے فضل و کرم سے یہ توفیق عنایت فرمائی ہے جو میں آپ تمام لوگوں کے لیے، میں خود اپنے لیے جو ہے اللہ پاک کی کتاب قرآن مجید کا ترجمہ مکمل ہو چکا ہے اور اس چینل پہ اپلوڈ ہو چکا ہے۔ آپ تمام لوگ اس سے استفادہ حاصل کریے، خود بھی اس کو سنیے اور اپنے تمام دوست احباب تک اس اللہ کے کلام کو جو ہے آپ پہنچائیے، جتنا ہو سکے اس کو عام کریے، کیوں کہ ہم کو کچھ یہاں پر آپ کو کچھ کرنا جیسے نہیں ہے، صرف آپ کے فون کے ذریعے سے آپ کو لوگوں تک جو ہے پہنچائیے۔ نہ کوئی آپ کو کتاب خریدنا ہے، نہ آپ کو کوئی چیز کرنا ہے، بس یہاں پہ جو ہے پورا آپ کو اس چینل پہ مل جائے گا، آل انڈیا تحریک امن و سلامتی فاؤنڈیشن کی چینل پہ مل جائے گا۔ آپ یہاں سے جو ہے لوگوں کو پہنچائیے یا لوگوں کو آپ بتائیے کہ یہ چینل ہے، اس چینل پہ آپ جو ہے یہاں سے آپ حاصل کر کے سنیے۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجئے دینی بیانات کے لیے، اور آپ اس پروگرام کو ابھی کہاں سے دیکھ رہے ہیں کمنٹ میں لکھیے گا۔ آپ بیان سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ 3۔ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، پھر اسے سب نیچوں سے نیچ کر دیا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ پس اے انسان، اس کے بعد کیا چیز تجھے جزا و سزا کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بہتر حاکم نہیں ہے؟ سورہ علق۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن جس نے آپ کو نماز پڑھنے سے روکا تو اللہ نے کہا کہ ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، اگر وہ اپنی حامیوں کی ٹولی کو بلا لے تو ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ سورہ قدر۔ قرآن کریم کو ہم نے شب قدر میں نازل کیا جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، جس رات میں جبرائیل اور فرشتے اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ سورہ بینہ۔ اہل کتاب و مشرکین میں سے جو کافر تھے اللہ کی طرف سے ایک رسول کے آنے تک ماننے والے نہیں تھے۔ اہل کتاب کو حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں۔ جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنمی ہیں، اور بدترین خلائق جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ بہترین خلائق ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ سورہ زلزال۔ جب زمین پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی اور اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی اور وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی، اس روز لوگ متفرق حالات میں پلٹیں گے۔ پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ سورہ عادیات۔
انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے اور مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے، تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب خبروں میں جو کچھ ہے نکال لیا جائے گا اور سینوں میں جو کچھ ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی؟ ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا۔ سورہ قاریہ۔ عظیم حادثہ اس دن ہوگا جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے۔ پس جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی۔ سورہ تکاثر۔ تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ خبر کے دہانوں تک پہنچ جاتے ہو۔ اگر تم اس روش کے انجام کو جانتے ہوتے تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا۔ تم بالیقین دوزخ کو دیکھ کر رہو گے کہ ضرور اس روز تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سورہ عصر۔ تیز رفتار زمانے کی قسم، انسان دراصل خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ سورہ ہمزہ۔ تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں پر تان کرتا ہے اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے۔ وہ جس نے مال جمع کیا اور گن گن کر رکھا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال دائمی ہے، وہ بھڑکائی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا، وہ آگ جو دلوں تک پہنچے گی۔ سورہ فیل۔ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کی تدبیر کو اکالت کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، پھر ہاتھی والے کھایا ہوا بھوسا بن کر رہ گئے۔ قریش۔ جب اللہ نے قریش کو گرمی اور جاڑے کے تجارتی سفروں سے مانوس کر دیا تو ان کو چاہیے کہ خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔ سورہ ماعون۔ جو لوگ آخرت کی جزا اور سزا کو جھٹلاتے ہیں تو ان کے اندر حسب ذیل رذائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، یتیم کو دھکے دیتے ہیں۔ نمبر 2، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں اکساتے۔ نمبر 3، نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ نمبر 4، ریاکاری کرتے ہیں۔ نمبر 5، معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں۔ سورہ الکوثر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، دراصل تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ سورہ کافرون۔ کہہ دو کہ اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ سورہ نصر۔ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے تو تم دیکھ لو گے کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ ایسے موقع پر اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرو، وہ اس سے مغفرت کی دعا مانگو۔ سورہ لہب۔ ابو لہب کی طاقت ختم ہو چکی اور وہ نامراد ہو گیا، اس کا مال جو اس نے کمایا تھا اس کے کسی کام نہ آیا، ضرور وہ آگ میں ڈالا جائے گا۔ اس کی بیوی جو لگائی بجائی کرنے والی ہے، اس کی گردن میں موج کی رسی ہوگی۔ سورہ اخلاص۔ کہو وہ اللہ ہے یکتا، سب سے بے نیاز اور سب اس کے محتاج، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ سورہ فلق۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں تاریکی کو پھاڑ کر صبح لانے والے رب کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، رات کی تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے، گروہ میں پھونکنے والیوں کے شر سے، حاسدوں کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے۔ سورہ ناس۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسان کے بادشاہ اور انسانوں کے حقیقی معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو وسوسہ ڈال کر دبک جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔